السلام علیکم۔ کیا عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور کیا اس کا علاج ممکن ہے، اور کیا یہ واقعی پریشان کن ہو سکتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کروں گی۔ میرا نام ڈاکٹر فاطمہ ہاشمی ہے، میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں چھلے میں ہونے والے نفسیاتی مسائل کی۔ ان میں سے جو سب سے کامن مسئلہ ہے، جو کہ کم سویرٹی کا ہے اور کافی پریشان کن بھی اتنا نہیں ہے، وہ ہے پوسٹ پارٹم بلوز۔ یہ کافی کامن ہے اور بچے پیدا کرنے والی ہر 10 میں سے 5 یا 6 خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ ڈلیوری کے 1 سے 2 دن میں شروع ہو جاتا ہے اور 2 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں لو موڈ سوئنگز، انگزائٹی، اداسی، غصہ آنا، نیند اور بھوک کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسائل 2 ہفتے سے زیادہ ایکسٹینڈ کر جائیں، 2 ہفتے سے زیادہ پیشنٹ کو یہ سمٹمز آتے رہیں، تو پھر ہم اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں، اور اب یہ پریشان کن بات ہے۔ اس میں مریضہ کو بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، غصہ آتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، لو موڈ ہے، اور بچے کی پیدائش سے بھی وہ خوش نہیں ہوتی۔ بچہ اس کو بوجھ لگنے لگتا ہے، اور عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی اور فیوچر میں بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ خود کو بے بس اور دوسروں پر بوجھ محسوس کرنے لگتی ہے، اور اگر یہی سمٹمز زیادہ سویر ہو جائیں تو وہ خود کو اور بچے کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کو اس سے خیالات آتے ہیں۔ بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کے اندر بہت سے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، تو ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے اس میں ڈپریشن اور انگزائٹی آتا ہے۔ اگر یہ سمٹمز بہت زیادہ شدت اختیار کریں تو اس کو ہم پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہتے ہیں، اور اس میں عورت ریالٹی سے کٹ جاتی ہے۔ اس کو غیبی آوازیں آنے لگتی ہیں، اس کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بچہ شیطان نے بھیجا ہے اور یہ میرے خلاف ہے، اور مریضہ خود کو یا اپنے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان تمام علامات کی صورت میں مریضہ کو فوراً سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا، یعنی ماہر نفسیات کے پاس لے کر جانا بہت ضروری ہے، اور اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں پر 1-2 اہم باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، ایک چیز غلط سمجھی جاتی ہے کہ شاید ماہر نفسیات کے پاس جانا ٹھیک نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ نفسیاتی مسائل بہت زیادہ کامن ہیں اور اگنورڈ ہیں۔ جس طرح باقی مسائل ہیں اور ان کے لیے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح نفسیاتی مسائل بھی ہیں، بلکہ نفسیاتی مسائل بعض اوقات زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا جاتا۔ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور جائیں۔ اگر ضرورت ہوگی تو وہ میڈیسن دیں گے، یا پھر وہ ایسی کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں جس سے مریض کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو چینج آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف سائیکیٹرسٹ بلکہ گھر پہ بھی عورت کو ایموشنل سپورٹ ضرور دیں، اسپیشلی ہسبینڈس، کیونکہ جب ایک عورت چھلے میں ہوتی ہے تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کا فوکس بچے پہ ہوتا ہے۔ عورت کی خوراک کا تو خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ایموشنل سپورٹ والے اسپیکٹ کو ہمارے ہاں اکثر اگنور کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں ایسی باتیں نہ کریں جو کہ عورت کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں یا اس کو ٹینشن یا ڈپریشن میں لا سکتی ہیں۔ ہسبینڈز اسپیشلی فیمیلز کو، پیشنٹس کو ایموشنل سپورٹ دیں، ان کا ساتھ دیں۔ بچے کے ساتھ ساتھ بیوی کا بھی خیال رکھیے، نہ صرف اس کی خوراک کا بلکہ اس کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کا۔ تو اس سے بھی مریضہ بہت سے سائیکیٹرک ایشوز سے بچ سکتی ہے، کیونکہ جس طرح ایک بچہ آتا ہے تو وہ ماں کے لیے ایک بالکل نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلی دفعہ ہے، اگر وہ دوسرا یا تیسری دفعہ ماں بن رہی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی بھی بچے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، نئے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، تو وہ ماں کے لیے کافی مشکل فیز ہوتا ہے۔ اس میں گھر کے تمام ممبرز اور اسپیشلی ہسبینڈ کو اپنی وائف کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے اور ایموشنل سپورٹ اس کو ضرور دینی چاہیے، تو عورت بہت سے مسائل سے بچ سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔